میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے مٹانے کی، ہمیں مٹنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ
وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اپنے پاک پروردگار کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا تعالی ہماری یہ سعی اپنے حضور قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد دا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، حضور سیدنا و مرشدنا و آقانا و مولانا و مأوانا و ملجانا سرکار بغداد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی اور پاک نام عبد القادر ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے مشہور لقب محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث الثقلین، غوث الاغیاث، غوث الاعظم اور محی الدین وغیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 470 ہجری کو بغداد شریف کا ایک قصبہ ہے گیلان یا جیلان، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا نسب شریف خاندان بہت نفیس ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور کائنات کے سارے خاندانوں میں سب سے اونچے خاندان سے ہونے کا شرف ہمارے شیخ ہمارے مرشد حضور غوث العظم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔
آپ اوپر سے اگر آئیں تو نسب شریف حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے آنوش، آنوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلہیل، مہلہیل کے بیٹے یرد، یرد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشلخ، متوشلخ کے بیٹے لمک، لمک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عائبر، عائبر کے بیٹے فالخ، فالخ کے بیٹے راعو، راعو کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناہور، نحور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت، نابت کے بیٹے یشب، یشب کے بیٹے یعرب، یعرب کے بیٹے تیرہ، تیرہ کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے مقوم، مقوم کے بیٹے عدد، عدد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جگر کا ٹکڑا، میرے آقا و مولا کی اولاد میں سے، حضور کی شہزادیوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ محبوب شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ فائزہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ کاملہ مکملہ اکملہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ ممجدہ معظمہ مقدسہ منورہ قرشیہ ہاشمیہ سیدہ ام الحسنین زوجہ مولا مرتضیٰ بنت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اور ادھر پھر حضرت عبد المطلب کے بیٹے جناب ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے مولا مرتضیٰ علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے لخت جگر امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام حسن مثنیٰ، امام حسن مثنیٰ کے بیٹے سیدنا عبداللہ محض، عبداللہ محض کے بیٹے سیدنا موسیٰ، سیدنا موسیٰ کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے موسیٰ ثانی، موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد، داؤد کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور ان کے بیٹے ہمارے پیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اوپر جائیں تو سیدنا مولا مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا، ان دونوں ہستیوں کے لخت جگر امام حسین، امام حسین کے لخت جگر امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد الباقر، ان کے بیٹے امام جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ الکاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، اور ان کے بیٹے سیدنا جواد، ان کے بیٹے سیدنا جمال الدین ابو محمد، ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی، اور ان کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امات الجبار میرے غوث پاک کی امی جان، اور ان کے لخت جگر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عالی شان، خاندان عالی شان، اور اس پر باقاعدہ شعراء نے، عرب شعراء نے بہت کچھ لکھا، اور سب سے پہلے تو قرآن و حدیث نے یہ جو خاندان ہے نا، اس خاندان کی عزت، اس خاندان کی عظمت، اس خاندان کی شان، جو خاندان میرے غوث جلی کا ہے، جو میرے پیر کا ہے، جو دستگیر کا ہے، دستگیر ماں کا ہے، جو شاہ جیلاں کا ہے، جو سرکار بغداد کا ہے، جو ولیوں کے ولی کا ہے، جو قطبوں کے قطب کا ہے، جو غوثوں کے غوث کا ہے، جو سیدوں کے سید کا ہے، جو رہبروں کے رہبر کا ہے، جو تاجوروں کے تاجور کا ہے، جو اماموں کے امام کا ہے، جو پیشواؤں کے پیشوا کا ہے، جو آقاؤں کے اوپر بھی آقا اور مولاؤں کے اوپر مولا، جو سروروں کے اوپر سرور، جو تاجداروں کے اوپر تاجدار ہے، جو غوث اعظم ہے، جو منصب غوثیت عظمی، منصب قطبیت کبریٰ، منصب ولایت کبریٰ، منصب روحانیت عظمی کا
مالک والی اور وارث ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جو خاندان ہے، اس خاندان کی شانیں سب سے پہلے تو میرے رب کا قرآن بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد میرے آقا و مولا کا فرمان بیان کرتا ہے، اور پھر 14 صدیوں سے حضور کی ساری امت اس خاندان کی عظمت کے گن گاتی آ رہی ہے. یہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نسب پاک ہے، اور آپ کا یہ اوپر یہ سارا خاندان ہے، اور یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ خانوادہ حضور تاجدار کائنات ہے. اس دھرتی کے کلیجے پر میں نے پہلے بھی کئی بار کہا، اب بھی پھر ایک مرتبہ میں پوری طرح ٹھوک بجا کر، پوری جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، کائنات کی آفرینش کے نقطہ آغاز سے لے کر آج تک، آج سے صبح قیامت تک، نہ کوئی خاندان میرے نبی کے خاندان جیسا آیا، اور نہ کوئی انسان میرے آقا و مولا جیسا آیا ہے. کل خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان میرے آقا و مولا کا خاندان ہے، اور دھرتی پہ آنے والے جتنے بھی انسان ہیں یا آگے آئیں گے، ان سب کے امام اور پیشوا کا نام محمد کریم علیہ السلام ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خاندان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. غوث اعظم سید ہیں، اور سید بھی ایسے جو نجیب الطرفین سید ہیں، جو بابا کی طرف سے بھی سید، جو اپنی امی جان کی طرف سے بھی سید، بابا کی طرف سے آپ امام حسن پاک کی اولاد ہیں، اور اپنے امی جان کے حوالے سے آپ میرے آقا و مولا امام حسین کی اولاد ہیں. آپ اولاد حسن ہیں، اولاد حسین ہیں، اولاد علی ہیں، اولاد زہرا ہیں. کائنات ہست و بود میں اس دھرتی کے سینے پر اللہ تبارک و تعالی نے جو شانیں میرے آقا و مولا کے خاندان کو عطا فرمائی ہیں، وہ صرف اور صرف میرے آقا کے خاندان کا حصہ ہے. بس وہ صرف ان کا مقدر ہے، یہ صرف ان کا اعزاز ہے، یہ صرف ان کا اپنا، ان کے اوپر میرے رب کا کرم ہے. یہاں بڑے بڑے آئے ہیں، آگے بھی آئیں گے، لیکن یہ اعزاز صرف سیدوں کو حاصل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اولاد ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. یہ صرف سادات کو نصیب ہے. سمجھ آئی؟ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن سید نہیں بن سکتا. سمجھ آئی؟ سید ہے. دیکھیں نا، ہم جو وہ شروع ہو جائیں دنیا کے یہ عہدے، یہ تعلیم اور یہ دنیا کے مناصب، یہ رتبے، ہم ایک سے اگلے پر چلے جائیں، اس سے اگلے پر چلے جائیں، اس سے اگلے پہ چلے جائیں، پوری دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا امیر بھی ہو جائے لیکن پھر بھی سید نہیں ہو سکتا اگر خاندانی طور پر سید نہیں ہے. اور سیدوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی سید ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی حضور کا پھول ہے. میرے آقا و مولا کے گلشن حضور کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، پھول ہے. تو یہ خاندان ہے حضور غوث جلی کا، یہ خاندان ہے میرے آقا و مولا سرکار بغداد کا، یہ خاندان ہے میرے سید و سرور غوث الاعظم سرکار کا، یہ خاندان تاجدار کائنات ہے. میرے آقا و مولا کے شہزادے غوث اعظم، حضور کے لخت جگر غوث اعظم، مولا علی کے نور نظر غوث اعظم، سیدہ زہرا کے جگر پارے غوث اعظم، حسن و حسین کے راج دلارے غوث اعظم. حسن اور حسین دونوں ہستیاں اور ان کی آگے اولاد کی کل امانتیں، برکتیں، عظمتیں، شانیں، کمالات، محامد اور محاسن، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا وہ سب کچھ اگر آگے چل کے آپ
دیکھنا چاہتے کسی ایک ہستی میں تو وہ میرے غوث اعظم کے وجود میں نظر آئے گا آپ کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وجود مسعود میں نظر آئے گا، اور آپ کے ذات ستودہ صفات کے اندر آپ کو نظر آئے گا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خاندان عالی خاندان، بہت اونچا خاندان، سید و عالی نسب در اولیاست، نور چشم مصطفیٰ و مرتضاست. سید و عالی نسب در اولیاست. در کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھر بیٹھے. کیا معنی ہوتا ہے در کا؟ کہاں بیٹھے؟ در کا معنی میں، است کا معنی، است کا معنی ہے سید و عالی نسب در اولیاست. اولیاء میں سرداری بھی غوث اعظم کی ہے، اور اولیاء میں اونچا خاندان بھی میرے غوث اعظم کا ہے. کیوں؟ دلیل ہے آگے، دلیل ہے. کیوں؟ کہا دلیل یہ ہے، یہ علی کا بھی نور نظر ہے، نبی کا بھی نور نظر ہے. نور چشم مصطفیٰ و مرتضاست. کہ غوث جلی کی عظمت دیکھنی ہے تو پیچھے اوپر چلو، علی بیٹھا ہے، اور اوپر چلو میرا مصطفیٰ اللہ کا نبی بیٹھا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے یہ شروع میں کلام پڑھا، آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی. ہم تو حضور کے خانوادہ کے نسلوں سے نوکر ہیں، غلام ہیں. ہم اہل بیت اطہار ان کے ٹکڑوں پر پلے ہوئے لوگ ہیں. ہم غوث اعظم سرکار بغداد میرے آقا و مولا کا خانوادہ، اہل بیت اطہار، ذریت طاہرہ، اہل بیت اطہار، عطرت مصطفیٰ، خاندان حضور تاجدار کائنات، خانوادہ مصطفیٰ. ہم ان کی دہلیز کے دریوزہ گر ہیں. ہم اہل بیت اطہار کی چوکھٹ کے بھکاری ہیں. ہم اہل بیت اطہار کی دہلیز کے منگتے سائل اور سوالی نسلوں سے، ہماری نسلوں پر ان کا کرم چلتا رہا ہے. ہم نسلوں سے ہم اس خاندان کے غلام ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، دریوزہ کار ہیں، گدا کریں. یہ وہ خاندان ہے کہ اس خاندان نے صرف ایک دو بندوں کو نہیں، اس خاندان نے سارے زمانے کو سنبھالا ہوا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے، خاندان مصطفیٰ، خاندان مرتضیٰ، خاندان فاطمہ زہرا، خاندان حسن و حسین، خاندان غوث اعظم. ان کا لنگر صدیوں سے سارا زمانہ کھاتا رہا ہے، اور صبح قیامت تک لوگ ان کے ہاں سے بھیک لیتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے اور ان کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ رب کا کرم زمانے کو ملتا ہے، پر ملتا ان کے صدقے سے ہے. یہ حضور سیدنا غوث الاعظم سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خاندان وہ سادات کا خاندان ہے، اور وہ میرے آقا و مولا کا خاندان ہے، وہ حضور کا گھرانہ ہے، وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خاندان ہے. اور یہ خاندان کون ہے؟ یہ میں نہیں، میرے امام سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی و مأوائی و ملجائی، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق تاجدار ختم نبوت، ماحی بدعت، حامی سنت، آقا نعمت، باعث خیر البرکت، کنز الکرامت، جبل استقامت، بطل حریت، مخزن علوم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، سید المجددین، مجدد اعظم، مجدد اعظم. کچھ لوگوں کو درد ہوتا ہے، ہم یہ سیگا بولتے ہیں تو یہ لفظ بولتے ہیں تو کچھ لوگ بلبلا اٹھتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ یہ کیا؟ میں نے کہا پھر کہہ رہا ہوں، رگڑ کر، کروڑ کر، ٹھوک بجا کر، مجدد اعظم، الحافظ، القاری، العالم، المفتی، القاضی، المحقق، المدقق، المحدث، المفسر، الاصولی، المتکلم، السید الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وقدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، اعلی حضرت جیسا علم، معرفت، طریقت، شریعت اور فن کی دنیا کا کمانڈر جب سادات اور میرے مصطفیٰ کے خاندان کی بات کرتا ہے نا، تو میرا امام ہو کر کائنات کو علم، معرفت، طریقت اور شریعت کے سبق پڑھانے والا مرشد، راہبر، مربی اور پیشوا، طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت، علم اور ہنر کے دنیا کا بادشاہ میرا امام احمد رضا، حضور کے خاندان کی بات آتی ہے تو آلس کہتے ہیں میں تو غلام خانہ زاد ہوں ان کا، غلام خانہ زاد، خانہ زاد مطلب کا نسلاں تو انہاں دا نوکر چلدا آ رہے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ دب کیا کو دب کیا کو دب کیا کو عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین بھی، سیدہ زہرا بھی، مصطفیٰ کا گھرانہ بھی، ہر صحابی نبی، حضرت معاویہ بھی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم، یہ خاندان کتنا عالی ہے، کتنا اونچا ہے، یہ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنا ان کا بلند پایا ہے۔ حالات کہتے ہیں ہم غلام خانہ زاد ان کے، غلام نسلوں سے غلام ہم ان کے، اللہ اکبر۔ اور میرے غوث جلی اعلیٰ حضرت حضور غوث اعظم سے عشق کی انتہا رکھتے تھے، عشق کی انتہا ہے۔ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ گئے نا اور غوث اعظم سے محبت عشق کی انتہا رکھتے تھے، تو پھر ان کا کرم بھی کتنا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ آپ حج کرنے گئے تھے، وہ جب نجدیوں نے چیلنج کر دیا تو آپ نے پھر علم غیب پر 8 گھنٹے میں 7.5 8 گھنٹے میں پوری کتاب لکھی اور لکھ کے وہاں باقاعدہ پھر پڑھ کے سنائی۔ اور پھر آپ کے جو خلیفہ تھے حضور قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی قادری قدس سرہ العزیز، ان کو دی کہ آپ عرب علماء سے اس پر تائیدات لینا اور اس پر تائید لینا۔ وہ دکھاتے جب تعارف کرواتے کتاب کا تو علماء انگشت بدنداں ہو جاتے اور حیران رہ جاتے کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں، تھوڑے سے وقت میں، اتنے مختصر ٹائم میں بغیر لائبریری کے اتنی مضبوط کتاب، دلائل کے انبار لگا دینا اور دلائل اندر جو وہ یہ کہنا کہ بھئی دنیا بھر کی کتابوں کے ایک لڑی میں پرو کے جمع کر دینا اور لائبریری کتابوں کتب خانے کے بغیر کا عقل مانتی نہیں۔ گج کیا کو سارے دب کیا کو نعرہ لو وہ گج کے یار تسی درمیان لے بھی آواز لاؤ نا، تسا بھی یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے یہ عقل میں آتی نہیں۔ تو کہا بزرگو ولی دی کرامت ہوندی وہ جڑی عقل وچ نہیں آندی۔ آلات سے آپ کے وہ خاص لاڈلے چہتے مرید اور خلیفہ ہیں، وہ آج جو طیبہ نگر میں
اس وقت جنت بقی میں لیٹے ہوئے سمجھے، وہاں لیٹے ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ سیدی مرشدی مولائی آقا جی، یہ میں جس کے پاس لے کے جاتا ہوں وہ آگے سے کہتے ہیں جو تم تعارف کروا رہے ہو اور کتاب دکھا رہے ہو اور جو تم سارا بتا رہے ہو تو ہمارے تو سمجھوں سے یہ چیز ورا ہے اور بالا تر ہے اور فہم ہمارے اس سے قاصر آ رہے ہیں کہ بھئی کیسے ہو گیا. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب مجھے انہوں نے للکارا نا تو میں سیدھا سین کعبہ میں آیا تو میں نے دیکھا دروازہ کعبہ کے پاس میرے آقا و مولا گنبد خضرا کے مکی خود تشریف فرما تھے. حضور وہاں تشریف فرماتے اور پھر اور کون تھا؟ کہا حضور کے دائیں طرف ولیوں کا بادشاہ علی مولا تھا. کہو نا سبحان اللہ. ہم الحمدللہ خلافت بلا فصل صدیق اکبر کی مانتے ہیں مطلقاً مطلقاً، ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہری بھی باطنی بھی. ولایت میں بھی میرے نبی کے بعد سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. اس دھرتی کے سینے پر میرے نبی جیسا کوئی مرشد نہیں آیا، ابو بکر جیسا کوئی مرید نہیں آیا. یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو. اس دھرتی کے سینے کے اوپر حضور جیسا مرشد نہیں ہے اور ابو بکر جیسا، بولو ابو بکر جیسا، میرے آقا و مولا کے بعد نبی و رسولوں پہلا نمبر صدیق کا. ظاہری خلافت میں بھی باطنی میں بھی، روحانیت میں بھی، قطبیت میں بھی، معرفت میں بھی، طریقت حقیقت میں بھی یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی. علی کا امام جو ہے اس کو صدیق کہتے ہیں. علی مولا جو ہے نا وہ میرے بھی امام، تمہارے بھی امام. علی مولا پیر مہر علی شاہ صاحب کے بھی امام، داتا ولی کے بھی امام. علی مولا حضور اعلیٰ حضرت کے بھی امام. علی مولا کرم والے دے بھی امام. علی مولا چورے والے دے بھی امام. تے علی مولا میرے آپ کے علی مولا شرک پور والے دے بھی امام. میرا علی مولا عرب و عجم سب کا امام ہے. علی امام ہے غوث اعظم کا، خواجہ اجمیر کا، بہاؤالدین نقشبند کا. علی امام ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کا، سید احمد رفاعی کا، عرب و عجم کے ہر ولی کا. مولا علی امام ہے امام مہدی کے، حسن عسکری کے، حضرت امام تقی کے، نقی کے، حضرت امام علی رضا کے، موسیٰ کاظم کے، امام جعفر صادق کے، امام محمد الباقر کے، امام زین العابدین کے، حسن کے، حسین کے. علی نا سارے دا امام. علی عرب دا امام، علی عجم دا امام، علی دھرتی کے ہر مسلمان کا امام. پر علی جس کا مقتدی لگتا ہے اس امام کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں. علی مولا سارے آندے نہیں. اور گالے نا بھئی ہر کوئی اپنے امام تے ہوئے بندہ لالی ابا نیک ہوئے تے کو نیکان دی اولاد ہوئے کو گڑبڑ نہ ہوئے تے ہر مقتدی اپنے امام کی عزت کرتا ہے. میں نے یہ ساتھ کہہ دیا کہ ہو حلالی اور ہو کو ستھری نسل والا اور پیچھے سے ٹھیک اس کا کنیکشن آ رہا ہو. کنیکشن اگر ٹھیک آ رہا ہے تو ہر مقتدی اپنے امام کا کیا ہوتا ہے؟ مؤدب، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تو یارو اگر آج میں آپ اپنے امام کا ادب کرتے ہیں تو علی 2 سال اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا. کیا مولا علی ابو بکر صدیق سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کتنا ادب کرتے ہوں گے. علی مولا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے صدیق اکبر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر زمانے کو قیامت تک پیغام دے دیا. کہا میں تو قبول ہی صرف اس کو کروں گا جو میرے امام صدیق اکبر کو ماننے والا ہوگا. تو ہم الحمدللہ تعالیٰ صحابہ کے نوکر، تمام صحابہ کے، پر مولا مرتضیٰ کا نام آئے تو پھر بھی سنی آپ سے بہروں کے بتایا کر. ہم نہ ابو بکر کے معاذ اللہ نام سے چڑھنے والے ٹولے سے ہیں، نہ علی کے نام سے بھاگنے والے ٹولے سے ہیں. ہم امام احمد رضا سے وہ سبق پڑھ کے آئے ہیں جس میں عشق ابو بکر بھی ہے، محبت مولا علی بھی موجود ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟
اور بس سمجھ بھی آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ سمجھ آئی ہے نا؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرماتے، حضور کے دائیں طرف مولا علی تشریف فرماتے، اور پھر کہا بائیں طرف حضور غوث اعظم تشریف فرماتے، غوث اعظم تشریف فرماتے، اور پھر کہا اعلیٰ کہتے ہیں کہ انہاں بس پھر حکم فرما دیتا، اسی بیٹھ گئے، انہاں دا آرڈر آ گیا، اسی بہ گئے، تو انہاں پھر اپنا نگاہ کرم بھی سڈے اتنے رکھ دیتی، انہاں دا کرم بھی سڈے تے ہو گیا، پھر اسی بہ گئے، تو پھر لائبریریاں دے اسی محتاج نہیں رہے، پھر لائبریریاں سڈیاں محتاج ہو گئی ہیں، سمجھائی؟ پھر کتب خانے سڈے محتاج ہو گئے۔ دب کے بولو، دب کے سارے دب کے بولو نعرہ تکبیر۔ جڑیاں تقریراں تانوں اسی سال دے 12 مہینے سناندے ہیں نا، سڈے ایک جملے تے خدا دے فضل نال دنیا اسی صرف ہلا کے نہیں، اسی دنیا پوری طرح لوٹ پوٹ کر کے تے چھتاں بجا کے آندے ہیں۔ سمجھائی تے تانوں بالکل سوکھا جا بہ کے اسی سبق سنا دیندے ہیں، گل سمجھائی؟ یہ یہاں سے باہر نکل کے ذرا پھر پوچھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ میرے ایک دوست ہیں، ابھی اگلے دنوں ہم خطاب کیا سرگودا میں، تو مجھے کہتے ہیں کہ جو تقریر آپ کرتے ہیں نا، اس تقریر کی اگر آپ 5 لاکھ روپیہ قیمت بھی ایک تقریر کی لیں تو پھر بھی آپ کی قیمت تھوڑی ہے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، ہم قیمت نہیں، ہم پیسے نہیں، ہم بندے پکڑتے ہیں، سمجھائی؟ ہم پیسے نہیں، ہم پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم ایک جگہ سے لیتے ہیں، وہ جگہ ہے اتنی بڑی کہ ہمیں کسی اور جگہ سے جانے کی مانگنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی۔ ایک جگہ ایسی ہے، ایک دربار ایسا ہے، میں نے کہا بس ہم یہ بات مانگ کرتے ہیں حضور، یہ اتنا اور یہ بھی نہیں زیادہ، اتنا کہتے ہیں حضور بس تساں اپنا رکھیو، کسی اور اگے نہ سٹیو، حضور کسی اور دے سامنے محتاج نہ کریو، با اپنا رکھیو، با اتنی جی گزارش ہے، باقی کی چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہاں لے جائیں گی یہ دنیا؟ میں ہر وقت یہ بات اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، بھائی یہ میری اس وقت عمر، میں اس عمر اس وقت تک کتنا گھٹے ہے کہ جمع آگے بھی میں اس دنیا، یہ دنیا جو کچھ بھی ہے ہمیں اس میں سے رتی برابر کسی شے سے محبت نہیں ہے۔ محبتیں تو فقط نالین مصطفیٰ کے ساتھ ہے، محبتیں تو فقط میرے آقا کے نقوش قدم کے ساتھ ہے، محبتیں تو فقط آقا کے ذکر کے ساتھ ہے، محبتیں تو فقط مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، محبتیں تو صرف آقا کے شہر کے ساتھ ہے، آقا کی زلفوں کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کے مکھڑے کے ساتھ ہے، آقا کونین علیہ السلام آپ کی اولاد کے ساتھ ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ ہے، آقا کے خاندان کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ ہے۔ ہمارا سب کچھ مصطفیٰ ہے، بس مصطفیٰ، ہمارا سب کچھ حضور ہے، حضور ہے، حضور ہے، حضور ہے، فقط حضور ہے۔ آمینہ کا لال ہے، گنبد خضرا کا مکی ہے، تاجدار کائنات ہے۔ جنہیں مصطفیٰ مل جاتا ہے وہ دنیا کا طلبگار نہیں رہتا۔ سمجھائیے گل؟ تو ہم آپ کو یہ سبق نا بالکل آسانی سے سوکھا جا بے کے سنا دیندے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹائم بڑا لگتا ہے، میں کہا اچھا جڑا کچھ اسی بول دیں یہ سروے کر کے لے آؤ نا کدھر اور سجے کو بیو لب جائے، اس تو بعد پھر آکیو ٹائم تسی کو 10 20 50 روپیہ بینک تو لینا ہوئے نا تو لین پوری بھگتنی پیندی ہے، تو 2 4 گھنٹے کھلونا پیندا ہے۔ تو دنیا کے لیے
اوے دنیا کے پجاریہ، وہ دنیا کے لیے لائنوں میں لگتا ہے، وہ دین کے لیے تو اتنا شیدا اور عاشق کیوں نہیں بنتا؟ اس حقیر دنیا کا تو نوکر بن گیا ہے۔ دنیا میں تو کہتا ہے کسی اعلیٰ جگہ سے اعلیٰ سودا لینا ہے، قیمتی سودا لینا ہے، اور دین کی بات آئے تو وہاں بھی تو اپنا ذرا جرت دکھانا، ہمت دکھا، کمر کس، لنگوٹا کس، اور یہ اعلان کر اور عمل کر کے دکھا۔ دنیا ساری قدموں کے نیچے ہے، اور آقا و مولا کا ذکر، حضور کے نالین میرے سر کا تاج ہے۔ دین سے محبت کر کے دکھاؤ، دین کے ہو کے جی لو، دین کے ہو کے جی لو، ہیں؟ خدا فضل کرے گا، اللہ کرم کرے گا۔ دین کیا دیتا ہے یہ سارے سن لو، میں بار بار کہتا ہوں لے آؤ اپنے بچے ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے نہیں دین کے حوالے کرو، خدا کی قسم بادشاہ بنیں گے، خدا کی قسم زمانے کے امام بنیں گے، اللہ کے کرم سے ایک زمانے کو مسخر کر کے دکھائیں گے، وہ دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل اور ایک بہترین نمونہ بنیں گے۔ لاؤ آقا کے دین کے حوالے کرو۔ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کھائے گا کہاں سے، ہوگا کیا، جیے گا کیسے؟ میں نے کہا ہم نہیں جی رہے، ہمیں چھوڑ دو، ہم چھوٹے سے ہیں۔ میں نے کہا بھی کل ایک بابا پردہ کیا ہے، دیکھا تھا میں نے مینار پاکستان پہ، ہر ساتھی کو پکڑ کے میں کہ اے گل سن بچیا، او بھیا، او عزیزہ، او دوستا۔ لوگ کہتے ہیں دین کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، ایک دیہاتی کا بیٹا ہو، ایک وہ دور دراز اٹک کے پنڈی گیپ کے آگے ایک چھوٹے سے گاؤں پنڈ کا رہنے والا ہو، غریبوں کا بھال ہو، غریبوں کا بچہ ہو، کمزور ہو، کمزور، کسی چیف آف آرمی سٹاف کا بیٹا نہ تھا، وہ کسی صدر کا بیٹا نہیں تھا، وزیر اعظم کا پتر نہیں تھا، وہ کسی ایم پی ایم این اے کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا اس طرح کے عہدے رکھنے والوں سے دور دور کا کوئی تعلق واسطہ نہ تھا، اس کا واسطہ ان دنیا کے سرداروں، نمبرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں، پنڈتوں، چودھریوں سے نہیں تھا، اس کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ تھا، اس کا تعلق حضور کے ساتھ تھا، وہ غریبوں کا بال تھا، اس نے دنیا ہلا کے رکھ دی۔ اور آج 15ویں صدی میں کل ممتاز قادری نے اور آج اس مرد کلندر نے تمہیں دکھایا کہ دین دیتا کیا ہے، دین دیتا کیا ہے، دین دیتا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہائے اگر رب شعور دے دے، بندے دے دا پتر ہونا، بندہ چون کے ایک کر کے آکھے سونے ہاں تیرے دین دے والے، اگر واقعی مسلمان ہے اور واقعی حضور کا ہے، اور اگر واقعی قرآن حدیث کی عزت جانتا ہے اور مانتا ہے اور آقا سے پیار کرتا ہے، تو اگر دا پتر ہے نا بندہ آکھے دا دے دا، وہ دین تیرے تو چنگے، سارے تیرے والے، سونے آقا تیرے والے، مدینے والے تیرے قدمہ لئی ہیں، تیرے قدمہ دے نکوش دی حفاظت، عزت، تیری شان، تیری ناموس کی حفاظت کے لیے یہ بچے، یہ اولاد اللہ سے مانگی ہے، بندہ دین کے حوالے کرے۔ لیکن آج کیا ہے، آج لوگ دیکھتے ہیں جو بچوں میں کوئی نکمہ سا ملے اس کو لا کے کہتے ہیں یہ اس کو مدرسے ڈال دو، لیکن ہاں یہ جو پڑھتے ہیں نا بھی بچے، 6 مہینے صرف انتظار کرو، ہم اس ممبر پہ کھڑا کر کے ان کو بلائیں گے تو تمہاری انشاءاللہ عقلیں ہم دنگ کر دیں گے۔ اور جو ادھر بیٹھے گا نا، ادھر جو بیٹھے گا ہمارے پاس، ہم اس کو ایسے والا نہیں بنائیں گے، ہم اس کو ایسے والا بنائیں گے۔ بات سمجھ آئیے، ہم اس کو ایسے والا نہیں بنائیں گے، ہم ایسے والا بنائیں گے۔ سمجھ آئیے، خدا دے فضل نال، اللہ دے کرم نال، مدینے والے دے جوڑیاں دا صدقہ، حضور دے بچیاں دا صدقہ، میرے صدیق آقا کا صدقہ، میرے عمر آقا کا صدقہ، میرے عثمان آقا کا صدقہ، میرے علی آقا کا صدقہ، میرے حسن و حسین آقا کا صدقہ، انشاءاللہ جو ادھر بیٹھے گا جب یہاں سے نکلے گا
انشاءاللہ مرتے مر جائے گا، وہ زمانے کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ زمانے کا امام بن کے چلے گا، وہ رہنما بن کے چلے گا، بادشاہ بن کے چلے گا، وہ شہنشاہ بن کے چلے گا۔ جہاں کھڑا ہوگا اس ایک کے وجود سے انشاءاللہ زمانہ لرزے گا انشاءاللہ خدا کے کرم سے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارا جمعے سے پہلے بھی یہ سمجھ لیں کہ ان بچوں کا پورا جلسہ ہوتا ہے، جمعے سے پہلے بھی یہ پورا جلسہ کرتے ہیں۔ تسی دھیان دیو نا، ہن 2 بج کے تے ماشاءاللہ کو 21 منٹ تے ہون کوئی بان ٹنگ دے تے کوئی لتاں ٹنگ دے، خدا دیو بندیو چلے جانے۔ اسرائیل رکھے نا اتحاد، پھر میں پوچھاں گا، میں کئیوں کو میں نے دیکھا، کئیوں کو ابھی تازہ میں نے دیکھا، میں ان کو سمجھاتا تھا تو وہ آگے سے